جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ بندہ جب حضور پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ درود پاک یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو علماء پر، صلحاء پر، اولیاء پر، ہمارے ائمہ اکرام اور مجتہدین پر۔ ذیقعد جس کو ذوالقعدہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا مہینہ بھی اب درمیان تک پہنچا اور حج کے دن قریب آ رہے ہیں۔ اس مہینے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ تاریخ اسلام میں پیش آیا۔ ساری تاریخ اسلام ایک طرف اور یہ جو واقعہ پیش آیا، اس کی اہمیت، اس میں پیش آنے والے واقعات اور اسلام کو جو نئی روح اس واقعہ نے دی ہے وہ کسی اور واقعہ سے نہیں ہوتی۔ اس واقعہ کا نام ہے صلح حدیبیہ، جو اسی مہینے میں ہوئی، اور اسی صلح حدیبیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فتح مبین کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے، کھلی فتح۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر کیا ہے؟ ہمیں اپنی تاریخ سے، تاریخ اسلام سے، سیرت طیبہ سے آشنا ہونا چاہیے۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کثیر تعداد ہے جس کو صحابہ کے نام بھی مکمل یاد نہیں ہوتے۔ تاریخ اسلام میں پیش آنے والے واقعات اور جن کی روایت بخاری اور مسلم اور دیگر صحاح کی کتب نے کیا ہے، ان سے ہمارے لیے نصیحت کے بڑے جو ہیں وہ نقطے نکلتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور قرآن نے تو ہمیں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ اگر کل بروز قیامت تم جو زندگی لے کے آؤ گے، وہ زندگی اگر میرے محبوب کی زندگی کے مطابق نہ ہوئی تو ہمیں ایسی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی گزارنی ہے تو میرے محبوب کی زندگی کے مطابق گزارنی ہے۔ ہم اسی کو زندگی سمجھیں گے، وہی زندگی ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں ایک رول ماڈل دے دیا ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے اپنے لیل و نہار، اپنے صبح و شام اس کے مطابق کر لو، پھر رب تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کو قبول بھی فرمائے گا اور تمہیں جنت کا رستہ بھی دکھا دے گا۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر کیا ہے اور یہ کب پیش آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت فرمائی، تو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں جا کے 6 سال گزر گئے، تو جی چاہتا تھا کہ اب پھر وہ کعبہ کہ جو حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا، حضور چاہتے تھے کہ میں اس کا طواف کروں، ہمیں عمرہ کی سعادت ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی عمرہ شریف کی جو ہے وہ ارادہ رکھتے تھے،
کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا، صفا مروہ پہ جانا، چاہے زمزم پہ جانا، اور وہ کعبہ کہ جس کی تعمیر حضور کے جد امجد نے کی اور جس کی حفاظت بھی حضور کے جد امجد نے کی ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دادا جان۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کا واقعہ، میں چلیں ہمارے موضوع تو نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں کیونکہ عشق والوں کے لیے اس میں بھی بڑے پوائنٹس موجود ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابرہہ نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو گرا دے، ہاتھیوں کے ساتھ لے کے آیا فوج، اور اس نے آتے ہی مکہ معظمہ کی وادی میں حضرت عبد المطلب کے جو اونٹ چر رہے تھے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، وہ پکڑ لیے۔ کسی شخص نے آ کے بتایا کہ جناب وہ ابرہہ جو آیا ہے اس نے آپ کے اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جاتے ہیں اور اس سے جا کے کہتے ہیں جناب میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو وہ کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، آپ کے بارے میں نے سنا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، اور عجیب خود غرضی ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو گرانے آیا ہوں، میں اس عمارت کو گرانے آیا ہوں، اور آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں میری اونٹ واپس کر دو۔ تو بڑا تاریخی جملہ آپ نے فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان آپ فرمانے لگے سنو، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنی ملک کی فکر ہے، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ کعبے کو بچانا جانتا ہے، وہ کعبے کو بچانا جانتا ہے۔ اور پھر کعبے کی حفاظت رب تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے کی۔ سورہ فیل ساری کی ساری اسی واقعہ پر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ تو وہ کعبہ کہ جس کے متولی بھی حضور کے جد امجد ہیں، اور جس کی تعمیر کرنے والے بھی حضور کے جد امجد ہیں، اور جس کو قبلہ بنوانا بھی حضور کے دل کی ایک چاہت تھی۔ حضور چاہتے تھے کہ ہم اس کعبۃ اللہ پہ جائیں، وہاں جا کے وہاں طواف کریں، عمرہ کی نیت سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور پھر حضور نے ایک خواب بھی دیکھا، جس خواب کا ذکر قرآن مجید میں سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 ہے۔ وہ خواب کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ ذیقعد کی پہلی تاریخ تھی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے، میرے ساتھ صحابہ بھی ہیں جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، اور ہم سارے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پھر صبح اٹھ کے حضور نے صحابہ کو ارشاد فرما دیا کہ سارے تیاری کرو، ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات قابل غور ہے، وہ بات کیا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے تین جنگیں ہو چکی ہیں۔ ایک بدر کی جنگ ہے، ایک احد کی جنگ ہے، اور ایک خندق کی جنگ ہے۔ ان تینوں جنگوں میں مسلمانوں کو برتری حاصل ہے، مسلمان تینوں جنگیں جیت چکے ہیں، یعنی قوت اور طاقت اور رعب اور دبدبہ مسلمانوں کا کفار پر موجود ہے۔ کفار جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں نے بدر میں بھی ہمیں شکست دی ہے، احد میں گرچہ ہم نے بڑی جو ہے وہ بگدڑ مچانے کی کوشش کی، مگر آخرکار فتح اور نصرت مسلمانوں کی ہی ہوئی ہے، اور خندق میں تو اس حد تک ان کو جو ہے وہ شکست ہوئی۔ اب یہ طاقت اور قوت مسلمانوں کے پاس تھی، مگر پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر آ کر کے کفار کے ساتھ صلح کر کے قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگرچہ مسلمان طاقتور ہوں، اگرچہ مسلمان جو ہیں وہ جنگیں بھی جیت چکے ہوں، مگر اسلام چونکہ امن کا دین ہے، مسلمان ہمیشہ امن اور صلح کی طرف جانا پسند کرتے ہیں۔ طاقتور ہوتے ہوئے، حالانکہ یہ اصول ہے، طاقتور بندہ صلح نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ صلح کے لیے ہمیشہ کمزور شخص کہتا ہے کہ جناب اب صلح کر لی جائے تاکہ ہمارے مقدمات ختم ہو جائیں۔
ہمارے معاملات درست ہو جائیں. یہ کمزور بندہ کہتا ہے, طاقتور کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مگر اسلام نے یہ قیامت تک کے لیے سب کو پیغام دیا, ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو بھی, کہ اگر طاقتور ہوتے ہوئے بھی صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں. اور اس کی بہترین مثال صلح حدیبیہ میں امام الانبیاء نے عطا فرمائی ہے. اب یہ جو معاملہ تھا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کے, اور یہ دکھانا مقصود تھا کہ ہم کوئی جنگ کے لیے نہیں آ رہے, یہ دکھانے کے لیے آپ نے وہیں سے احرام باندھا, مدینہ طیبہ سے یہ احرام باندھا. جو 7 سواریاں لی تھی اور جو جانور لیے تھے جن کو وہاں قربانی کرنی تھی, ان کو باقاعدہ نشان لگائے گئے کہ بھئی ہم یہ قربانی کے جانور رکھتے ہیں, ان کو نشان لگا دیے گئے. اور جو تلواریں ساتھ تھیں ان کو نیام کے اندر, یعنی ان کے جو ہے وہ نیام کے اندر رکھا, ظاہری طور پہ جو ہے وہ لہراتے ہوئے نہیں ساتھ. تلوار جب نیام میں رکھی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فریق مخالف جو ہے وہ امن چاہتی ہے. تو امن کی جتنی نشانیاں تھیں, احرام باندھے ہوئے کون جنگ لڑتا ہے, اور پھر مہینہ بھی حرمت والا ہے, اور اس مہینے میں ویسے عرب لوگ جنگ نہیں لڑا کرتے تھے. ان سارے امن کے مظاہروں کے باوجود, چونکہ کافر بڑے ڈر چکے تھے مسلمانوں سے, حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچتے ہیں تو مسلمانوں کو روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب آپ عمرہ نہیں کر سکتے, ہمیں آپ سے خطرہ ہے. یہ سارا صلح حدیبیہ کا واقعہ اور آج آپ کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ کرنے کا مقصد, اور جمعہ میں یہ خطاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کی جانثاری دیکھی جائے, صحابہ میں وفائے مصطفیٰ کتنی ہے اس کو دیکھا جائے, اور زندگی میں جب بھی کوئی ایسا موڑ آئے تو آپ نے اپنی زندگی میں وفا کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کرنی ہے. اور پھر دوسری, صحابہ کی شان اسی واقعہ سے ظاہر ہوتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیشہ امن کی راہ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دیکھیں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پولیٹیکل اویئرنیس کتنی تھی, سیاسی سوجھ بوجھ اور سیاسی تدبر کتنا تھا کہ صلح حدیبیہ کی چند ایک شکے میں آپ کے سامنے رکھوں گا, بظاہر وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی, مگر ایسا تدبر تھا سیاسی, حضور سمجھتے تھے کہ آج یہ باتیں جو ہمارے مخالف ہیں, کل یہی باتیں کفار کے گلے کا توق بن جائیں گی, اور پھر یہی باتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما دے گا. صلح حدیبیہ کا جب حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ نے پڑاؤ کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ عثمان جاؤ ذرا مکہ کے اندر جا کے حالات کا جائزہ لو. کیا حالات ہیں کہ وہاں پہ دیکھا جائے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, حالانکہ ہم تو کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ میں گئے اور وہاں جا کے کچھ لوگوں سے ملاقات کی. آپ کے ایک چچا زاد بھائی تھے, وہ آپ کو ساتھ لے جا کر کے دیگر لوگوں سے ملاقات کروا رہے تھے. رستے میں ایک مقام پہ وہ چچا زاد بھائی کہنے لگے, یار عثمان, میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا جو تہبند ہے نا یہ ٹخنوں سے اوپر ہے, تو یہ تہبند تو تھوڑا سا نیچے کرو. جن لوگوں سے بات کرنے جا رہے ہو یہ بڑے متکبر لوگ ہیں, ان لوگوں سے انہی کے انداز میں بات کرو, تو تہبند ذرا نیچے کرو تاکہ ان لوگوں پر تمہارا رعب اور دبدبہ بن جائے اور تمہاری بات ذرا غور سے سنیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام بن چکے ہیں, اور غلام کے لیے اپنے آقا کی اطاعت کرنا بے حد ضروری ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے تو کیا ہی کہنے ہیں. حضور کی غلامی اگر کسی کو نصیب آ جائے تو پھر وہ کسی اور کی طرف جانا پسند ہی نہیں کرتا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت زید بن حارثہ یہ خادم تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور جب حضور کا نکاح مبارک ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو وہ تحفے میں حضرت زید حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہیں, اور حضرت زید کے والدین ان کو والد اور چچا ان کو تلاش کرتے کرتے مکہ معظمہ پہنچ جاتے ہیں,
اور آ کے بتاتے ہیں کہ زید ہم تمہیں لینے آئے ہیں، تم چھوٹے سے تھے، فلاں میلے میں گم ہو گئے، کسی نے پکڑ لیا، غلام بنا لیا، بکتے بکاتے یہاں مکے میں پہنچے ہو، اور یہاں پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کے غلام ہو اب، اور ہمیں پتہ چلا یہ نبی بڑے درد دل رکھنے والے ہیں، یہ لوگوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو ہم حاضر ہوئے ان کے پاس کہ ہمارا بیٹا واپس کر دے، جتنا مال چاہتے ہیں واپس لے لے ہم سے اس کے بدلے میں۔ اور حضرت زید بن حارثہ کے والد صاحب نے کچھ اشعار بھی پڑھ کے سنائے اور کہا زید بیٹا تیری ماں تیری جدائی میں اتنا رو رہی ہے، اتنا رو رہی ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وہ اپنے بیٹے کا دیدار کرنا چاہتی ہے۔ اور چونکہ حضرت زید حضور کے غلام ہو چکے تھے، حضور کی غلامی کو قبول کر چکے تھے، تو پھر حضرت زید کہنے لگے ماں روتی ہے تو روتی رہے، باپ اور چچا لینے آئے ہیں تو لینے آتے رہیں، میں حضور کا در چھوڑ کے اب کبھی نہیں جاؤں گا، اب میں حضور کے قدموں میں ہی جان نچھاور کروں گا۔ یہ ہے غلامی مصطفیٰ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا وہ چچا زاد بھائی کہنے لگا یار عثمان یہ تابن نیچے کرو ذرا، روب بڑھتا ہے، ذرا تھوڑا جو ہے وہ آج بھی لوگ اپنا وہ مونچھوں کو تاؤ دینا اور دوسرے پر روب چڑھانا، یہ آج بھی باتیں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عشق برا جواب دیتے، کہتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہونا چاہیے، ان پر روب پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، میں سنت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کو پورا کرتا رہوں گا۔ پھر حضرت عثمان غنی جب وہاں جا کے نیگوسیشن کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا عثمان دیکھو ہمارے تمہارے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تمہارا ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاملات اچھے رہے ہیں، لہٰذا اب تم آئے ہو تو تم عمرہ کر لو، تمہیں اجازت ہے، اور ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سنو، میں اگر ادھر سال بھی رہوں نا تو جب تک میرے حضور عمرہ نہیں کریں گے عثمان کبھی بھی عمرہ نہیں کرے گا، عثمان کبھی بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں سے جب واپس لوٹے، اور اسی دوران ابھی مکہ میں تھے تو کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی کو تو قتل کر دیا گیا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے جہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پہ تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس بات پہ حلف دو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ اور سننے صحابہ کرام تو نہتے تھے، وہ تو عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی جنگی سامان نہیں تھا، ذہنی طور پہ بھی جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ کسی ایک صحابی 1400 صحابہ تھے ساتھ، کسی ایک صحابی نے بھی یہ عرض نہیں کیا حضور اگر جنگ لگ گئی تو لڑیں گے کیسے، حضور اگر دشمن آ گیا تو مقابلہ کیسے کریں گے، ہم نے تو احرام باندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو جنگی سامان ہی نہیں ہے، ہم تو ذہنی طور پہ بھی مینٹلی بھی جو ہے وہ پریپیئر نہیں ہے، ہم تو ذہنی طور پہ بھی تیار نہیں ہیں۔ تو حضور یہ کیا بات ہے، نہیں ان کو پتہ تھا جو کہہ رہے ہیں وہ جانتے بھی ہیں ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، انہوں نے حضور کی بات پہ ڈینائی نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے اپنے ہاتھ نکالو، اپنا دست مبارک نیچے رکھتے ہیں اور سب کے ہاتھوں پر بیعت لیتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنو میرا عثمان یہاں موجود نہیں ہے، میں اپنا یہ والا ہاتھ جو ہے وہ عثمان کا ہاتھ سمجھ کے رکھتا ہوں اور عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں کہ ہم سب جو ہیں وہ کفار کے ساتھ اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اور عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہاں میں رک کے ایک بات ضرور کروں گا کہ وہ جو صحابہ کا جرمٹ تھا اس جرمٹ میں حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے جنہوں نے اس بات پہ حلف لیا تھا کہ عثمان کے دشمنوں سے میں لڑتا رہوں گا، میں لڑتا رہوں گا۔ پھر اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں اس کو ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا، وہ جتنے صحابہ تھے ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ صحابہ کو جگہ جگہ پر اپنے راضی ہو جانے کا سرٹیفکیٹ رب عطا فرما رہا ہے، سارے صحابہ کو اپنے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ رب عطا فرما رہا ہے۔ اب یہاں پہ صلح حدیبیہ
کہ اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں تو اب صحابہ اکرام وہیں پہ ہیں اور کفار کی طرف سے لوگ آتے ہیں صلح کرنے کے لیے کہ جناب آپ اپنی شرائط ہمارے سامنے رکھیں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، صلح کرنی ہے تو کر لیں، کوئی شرائط ہیں تو وہ رکھ لیں ہمارے۔ پہلا شخص جو آیا اس شخص کا نام بدیل بن ورقہ تھا، اس نے بات چیت کی تو مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی یہ شخص آتا ہے اور اس بات کو بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 2781 کے اندر اور اسی طرح باقی جو احادیث ہے اس سے آگے یا پیچھے ان میں بیان کیا گیا ہے۔ ان احادیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا۔ اب عروہ بن مسعود ثقفی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے تو کچھ بات چیت کر رہا ہے، تو بات کرتے کرتے عرب لوگوں کا رواج تھا، ہمارے یہاں پنجاب میں بھی یہ رواج ہے کہ لوگ اپنی بات منوانے کے لیے دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے، جناب میں آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہوں ہماری بات مان لے۔ اب عروہ بن مسعود ثقفی نے جب اپنی بات منوانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ لگایا نا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے تلوار لے کے، آپ نے اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا اور کہا سن، میرے نبی کی پاکیزہ داڑھی پر اپنا غلیظ ہاتھ اب نہ لگانا، اب لگایا تو اب تو دستہ مار رہا ہوں، اگلی دفعہ جو ہے تمہارا سر اڑاؤں گا، کیونکہ یہ میرے نبی پاک کی پاکیزہ داڑھی ہے، تمہارا ہاتھ غلیظ ہے۔ یہ تھا عشق رسول۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ چیز کبھی قرآن پاک میں کہیں آئی ہے کہ کسی نے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تو صحابہ سن لو اس کا ہاتھ کاٹ دینا؟ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے، اور حضور نے بھی کبھی یہ تعلیم نہیں فرمائی صحابہ کو کیا میرے صحابہ کوئی میری داڑھی کو ہاتھ لگائے تو تم اس کا ہاتھ کاٹ دینا، نہ، مگر یہ محبت رسول تھی صحابہ کی، اور صحابہ کو پتہ تھا کہ جب رب تبارک و تعالی حضور کی بارگاہ کے آداب خود بتا رہا ہے تو جس کے بارگاہ کے آداب رب بتا رہا ہے اس کی بارگاہ میں ادب پر مبالغہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہی حضرت یہ عروہ بن مسعود ثقفی جب واپس جاتا ہے، ابھی اسلام نہیں لائے، اور واپس جا کے کیا کہتے ہیں کہ سنو مکے والوں سنو، میں نجاشی، کیسر اور کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں نے ان کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ بڑی تعظیم کرتے دیکھا ہے، مگر جو تعظیم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کرتے دیکھا ہے ایسی تعظیم میں نے کائنات میں کسی بادشاہ کے صحابہ کو کرتے نہیں دیکھا اور کسی بادشاہ کے قریبیوں کو کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے وہ نبی جب وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو کے قطرات گرتے ہوئے جو قطرے ہیں ان کو لینے کے لیے صحابہ ایسے آگے بڑھتے ہیں کہ مجھے شک پڑتا تھا کہ ان میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی کہ وہ قطرے میں نے لینے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے نبی جب اپنا لعاب جو ہے وہ زمین کی طرف ڈالتے ہیں تو صحابہ آگے بڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اس سارے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ لوگوں سنو، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ان کے نبی بات کرتے ہیں تو وہ صحابہ بڑی خاموشی سے سنتے ہیں، کوئی بھی صحابی اپنی آنکھ اٹھا کے اپنے نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ تعظیم اتنی کرتے ہیں تو سنو ان کے ساتھ صلح کر لینے میں بہتری ہے ہماری۔ اور پھر یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ثقفی جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر ان کے بعد ایک اور شخص آتا ہے جس کا نام سہیل بن عمر تھا، اور جب یہ سہیل بن عمر آتا ہے تو حضور نے فرمایا اب تمہارے لیے معاملہ سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اب سہیل بن عمر کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات پورے ہو گئے، بات صلح پہ آ گئی، اور حضور کی طرف سے صرف ایک ہی شک تھی۔ صلح حدیبیہ کی کافی سارے نکات ہیں، وہ سارے کے سارے کفار کی طرف تھے، مگر حضور کی طرف سے صرف ایک شک تھی۔ وہ کیا شک تھی؟ کہ تم ہمارے ساتھ 10 سال تک جنگ نہیں لڑو گے، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف ان کی طرف سے کیا نکات تھے؟ کہنے لگے کہ دیکھیں اس سال تم عمرہ نہیں کر پاؤ گے، حالانکہ صحابہ سے حضور نے کہا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس بات کو بھی مان لیا، پھر کہا اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ طیبہ جاتا ہے تو تم لوگ اس کے پابند ہوگے کہ اس کو واپس ہمیں کرنا ہے تم نے، اور پھر اگر کوئی شخص جو ہے
وہ مدینہ سے مکہ آتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح کی بے شمار جو ہیں وہ نکات ایسے تھے جو بظاہر مسلمانوں کے اپوزٹ تھے، مسلمانوں کے حق میں نہ تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی ایک نقطے پر سارے نکات کو مان لیا، اور پھر اس کے بعد وہ معاہدہ لکھا جانے لگا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ذمہ داری لگتی ہے کہ معاہدے کو لکھیں، قلم حضرت علی کے ہاتھ میں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر کہنے لگا نہیں، یہ نہیں بات لکھی جانی، بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی، بسمک اللہم لکھیں جو ہماری روایات میں آ رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو مٹا کے بسمک اللہم لکھ دیا، اور پھر معاہدہ جب شروع ہونے لگا تو لکھا گیا من محمد رسول اللہ، کہ یہ معاہدہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو سہیل بن عمر کہنے لگا نہ یہ بھی، اس کو بھی مٹایا جائے، محمد رسول اللہ جب ہم نے آپ کو مان لیا تو پھر جھگڑا کس بات کا رہا، پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لے تو یہاں پہ محمد رسول اللہ کی بجائے لکھا جائے محمد بن عبداللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ علی یہ محمد رسول اللہ مٹا دو اور یہاں پہ صرف محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت علی بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں حضور یہ مجھ سے نہیں ہوگا، حضور کا نام ہو اور علی مٹا دے، حضور یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور سن لیں تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ الامر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی بات آتی ہے تو سارے پیمانے، ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، علی کی نظر میں حضور کا ادب سب سے زیادہ ہے۔ یہ پیغام دے دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مسکراتے ہوئے پکڑا اور وہاں سے مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دیا، اور یوں معاہدہ جو ہے مکمل ہوا۔ اور یہ ساری شکیں جو تھی یہ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ تو حضور آپ نے فرمایا تو تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ابھی کرنے جا رہے ہیں، آئندہ سال کریں گے انشاءاللہ۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اپنے احرام کھول دو اور قربانی کے جانور کو ذبح کر دو۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور پہلے آپ خلق کروائیں نا اور آپ احرام کھولیں، تو آپ کے دیکھیے آپ کے سارے صحابہ بھی یہ عمل کریں گے کیونکہ آپ کر رہے ہیں۔ پھر حضور نے حلق کروایا، قربانی کی، اور عمر جو ہے وہ احرام کھولا، تو پھر سارے صحابہ نے کھول لیا۔ پھر اسی عالم میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں یار دیکھو ہم نے احرام جو ہے وہ باندھ کے آئے تھے، عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، اور ہمیں اب کہا جا رہا ہے کہ احرام کھول دو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے معراج کے واقعہ کی بھی تصدیق کی تھی اور لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا سنو جو میرے نبی نے کہہ دیا ہے وہی حق ہے۔ اور یہاں پہ بھی جب حضور نے فرما دیا کہ احرام کھول دو، لوگ اگرچہ تذبذب میں ہے، پریشان ہے، جو ہے وہ کیفیت عجیب سی ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے سٹینڈ لیا اور کہا سنو وہاں احرام باندھنے کا حکم بھی حضور نے فرمایا تھا، اب احرام کھولنے کا بھی حکم حضور ہی فرما رہے ہیں، ہم تو حضور کے حکم کے پابند ہیں، احرام باندھنے کو کہیں تو احرام باندھ لیں گے، کھولنے کو کہیں تو کھول لیں گے، ہمیں جو حضور نے فرمایا وہ مان لینا ضروری ہے۔ یہ حکم حضرت ابوبکر صدیق نے دیا۔ اور پھر اس طرح صحابہ کرام جب یہ سارا عمل کرنے کے بعد اور صلح حدیبیہ پر دستخط کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں، اور واپس جاتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم خوشخبری سنا دی، اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ مسلمانوں سنو اس صلح کے بدلے میں اللہ نے تمہیں فتح مبین عطا فرما دی ہے، ان قریب تمہیں فتح مبین مل جائے گی۔ ہاں ایک بات سنیں کہ اسی موقع پر جب ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، ایک صحابی مکہ معظمہ سے بیچارے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور عجیب ان کی کیفیت ہے، اب سارے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور مجھے اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے جائیے، مجھ پر ظلم ہو رہے ہیں، دیکھیے میں زنجیریں توڑ کے آیا ہوں۔ مگر حضور نے فرمایا ابو جندل ہمیں تم سے بڑا پیار ہے، ہمیں تم بڑے پیارے ہو، ہمیں اسلام لانے والوں سے بھی بڑا پیار ہے، مگر بات سنو ہم معاہدہ کر چکے ہیں
کہ کوئی بندہ بھی یہاں سے اگر واپس جانا چاہے گا تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو واپس کریں گے، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اب حضور یہ بات کرتے ہوئے حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں کہ وہ مسلمان بھائی جو کفار کے مظالم سے جان چھڑا کے آیا ہے، ہم عجیب معاملے میں پھنس گئے ہیں کہ ہمیں یہ واپس کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر حضور نے فرمایا سنو، مسلمان وعدے کا پابند ہوتا ہے، مسلمان معاہدے کا پابند ہوتا ہے۔ تمہارے نبی نے لکھ دیا ہے کہ اب کوئی شخص، ابھی معاہدہ لکھا مکمل نہیں ہوا تھا، مگر حضور نے فرمایا یہ معاہدہ ہو چکا ہے، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ وہ تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیسے آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ میں بتاتا چلا جاؤں، وہ کیا ہے، اور وہ آخری بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر سے کسی نے کہا کہ وہ حدیبیہ کے مقام پر کیا واقعہ پیش آیا تھا، وہ پانی کا ذرا دوبارہ تو سنائیے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ میں بات جو ہے وہ بڑی مختصر کر رہا ہوں، حدیبیہ کے واقعہ کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے، مگر بنیادی سبق یہ ہے ہر حال میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے وفا کی ہے۔ حضرت ابو جندل دیکھیں کیسی کیفیت ہے، ہم جیسا کوئی بندہ ہو تو وہ کہے چلو میں اسلام تو ہی پھر جانا، چھڈو جی اسلام چنگا اسلام، میں وہاں سے آیا ہوں اور مجھے یہ قبول کرنے کو برداشت نہیں کر رہے تو اسلام سے یہ وفات ہی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، یہ وفات ہی صحابہ کی کہ حضور جو فرما دیتے تھے وہ صحابہ اس کو مان لیا کرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے سنو، حدیبیہ کے مقام پہ جب ہم پہنچے تو پینے کے لیے پانی نہیں تھا، مشکیزیں خشک ہو چکے تھے، صحابہ وضو کرنا چاہتے تھے، کچھ جو غسل بھی کرنا چاہتے تھے، کچھ پیاس سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور پانی نہیں ہے، میں نے ایک پانی کا کوزہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس میں پانی نہیں تھا، امام الانبیاء نے اپنا دست مبارک اس کے اندر رکھ دیا۔ بخاری کی حدیث، حضرت جابر راوی ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگشتہائے مبارک ہیں، آپ کی نورانی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا اور صحابہ اکرام نے جو ہے وہ رج کے پانی پیا، وضو کرنے والوں نے وضو کیا۔ اور یہ بخاری کے الفاظ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنو، اگرچہ وہاں پہ 1400 صحابہ تھے، انہوں نے پانی استعمال کیا، میں قسم دے کے کہتا ہوں اگر 1,00,000 صحابی بھی ہوتے تو وہ پانی ختم نہ ہوتا، حضور کی انگلیوں سے پانی جاری رہتا۔ اچھا، یہ بات جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک اصول دے دیا، یہ بات کرنے کے بعد ہمیں اصول دے دیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ نبی کی شان اور عظمت میں مبالغہ کرنا صحابہ کی سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، یہ بات نہ بھی کرتے کہ 1,00,000 والی تو گزارا ہو سکتا تھا، مگر قیامت تک کے لیے مسلمان اور عشاقان مصطفیٰ کو یہ پیغام دیا ہے کہ نبی کی جب بھی شان بیان کرو اس میں مبالغہ کرنا تمہارے نبی کے صحابی جابر کی سنت ہے۔ اور اگر 1,00,000 بھی صحابی ہوتے تو وہ بھی سیراب ہوتے، مصطفیٰ کریم کی انگلیوں سے پانی ختم نہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سچے دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نبی سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کی عزت و توقیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔